السلام علیکم ناظرین، خوشی کی بات یہ ہے کہ کرکٹ شروع ہو گئی ہے اور کرکٹ جو ہے یہ بھی شروع ہوئی ہے کرکٹ کے گھر انگلینڈ سے۔ گزشتہ رات کو ایک میچ ختم ہوا، 4 روزہ پریکٹس میچ تھا جس میں پاکستان کی 2 ٹیموں کے درمیان ہوا۔ ایک کی قیادت کر رہے تھے بابر اعظم اور دوسرے کی قیادت کر رہے تھے اظہر علی۔ اس میچ کی تفصیل بتائیں گے۔ اس کے بعد جب یہ کووڈ-19 کے بعد کرکٹ شروع ہوئی تو بہت ساری باتیں تھیں۔ ایک تو بات یہ تھی کہ کیونکہ اس سے پہلے لعاب دہن لگا کے کرکٹ کی بال کو ایک طرف سے شائن کیا جاتا تھا اور وہ بہت زیادہ سوئنگ کرتی تھی، اب اس کے اوپر پابندی تھی اور یہ دیکھنا تھا کہ اب بالر جو ہے ان کی گیند کس طرح سوئنگ کرے گی۔ دوسری بات یہ تھی کہ بغیر تماشائیوں کے کیا اس کا اثر ہوگا، کیا یہ میچ دلچسپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو پہلے تو بات شروع کرتے ہیں جو رات کو میچ ختم ہوا اس کی۔ یہ میچ تھا، ایک بابر علی کی ٹیم تھی اور ایک اظہر علی کی ٹیم تھی۔ ایک کا نام وائٹ تھا اور دوسری کا گرین۔ میچ شروع ہوا ناظرین تو پہلی اننگز میں 249 بنائے بابر اعظم کی ٹیم نے اور اس کے جواب میں اظہر علی کی ٹیم جو تھی وہ صرف 181 رن کے اوپر آؤٹ ہو گئی۔ اس کے بعد بابر اعظم کی ٹیم نے 284 رن بنائے اور 5 وکٹ کے اوپر اننگ کو ڈکلیئر کر دیا اور ایک بڑا ٹارگٹ دیا 353 رن کا۔ دیکھنے میں یہ ٹارگٹ مشکل تھا اور ایسے لگتا تھا کہ بابر اعظم کی ٹیم جو ہے یہ جیت جائے گی، لیکن جب میچ شروع ہوا تو حفیظ تو جلدی ہی آؤٹ ہو گئے، لیکن اس کے بعد ایک لمبی شراکت کی اظہر علی نے اور فخر زمان نے۔ فخر زمان بہت اچھا کھیل رہے تھے، بہت شاٹیں لگا رہے تھے۔ جب وہ 99 پہ پہنچے، حالانکہ اس سے پہلے 2 اووروں میں وہ شاہین شاہ آفریدی کو چھکا مار چکے تھے، 2 چوکے 1 چھکا مار چکے تھے شاداب خان کو، لیکن 99 کے بعد وہ 2 اوور میڈن کھیلے اور اس کے بعد محمد موسیٰ نے ان کو آؤٹ کر دیا، تو یوں وہ 99 کے اوپر آؤٹ ہو گئے۔ اظہر علی 120 کے اوپر جو ہے وہ خود ریٹائر لے لیا تاکہ دوسرے کو موقع ملے اور انہوں نے یہ جو سکور تھا یہ 4 وکٹ کے اوپر 354 رن بنا کے آسانی سے جیت لیا۔ ناظرین، اس میچ میں جو بیٹسمین کھل کے سامنے آئے اس میں ایک تو اظہر علی تھے، جیسے انہوں نے بتایا کہ اظہر علی نے ایک اننگز میں جو ہے 120 رن بنائے اور آؤٹ نہیں ہوئے اور ایک اننگز میں 31 رن بنائے۔ اس کے بعد ایک شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا وکٹ کیپر رضوان نے پہلی اننگز میں 54 رن بنائے اور دوسری اننگز میں 100 رن بنائے اور یہ بہت ایک اچھی پرفارمنس تھی۔ میرے خیال میں ابھی سرفراز نواز جو ہے اس پرفارمنس کے بعد شاید وہ نظر انداز کر دیا جائے۔ اور فخر نے پہلی اننگز میں تو صرف 17 رن بنائے، لیکن دوسری اننگز میں وہ 99 کے اوپر آؤٹ ہوئے۔ تو یہ 3 نمایاں بیٹسمین تھے، لیکن ایک اور چیز جو دیکھنے میں آئی وہ یہ تھی کہ بابر اعظم نے 58 رن بنائے بڑے اچھے، حیدر علی نے 50 کیے اور اسد شفیق نے 50 کیے۔ تو جو اسد شفیق اور بابر اعظم اور حیدر علی تھے یہ اچھی فارم میں ہیں۔ بالرز میں جو خاطر خواہ کامیابی حاصل کی وہ نسیم شاہ تھے اور سہیل خان تھے۔ نسیم شاہ نے ایک اننگز میں 5 وکٹ لیے، سہیل خان نے ایک اننگز میں 5 وکٹ لیے۔ دوسری اننگز میں نسیم شاہ کو 1 وکٹ ملی اور سہیل کو وکٹ نہیں ملی۔ ایک اور چیز جو دیکھنے میں آئی وہ یہ تھی کہ وہاب ریاض اور شاداب خان، یاسر شاہ، وہ کوئی اچھی ایسی پرفارمنس نہیں دکھا سکے۔ خیر، ایک میچ کے اوپر کسی ٹیم کو پرکھنا آسان نہیں ہوتا۔ ابھی تو ہیں 15-20 دن ہیں ٹیسٹ شروع ہونے میں، تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، ٹیم کس جگہ کے اوپر چلتی ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ ابھی دیکھنے والا ہے۔ لیکن یہ بڑی خوش آئند بات تھی کہ یہ کرکٹ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے اور پاکستانی بیٹسمین فارم میں نظر آئے۔ ناظرین، ایک دوسرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بالرز کیا کرتے تھے کہ وہ اپنا لعاب لگا کے ایک طرف سے گیند کو شائن کرتے تھے اور وکٹ کے اوپر لگ کے اور فیلڈ میں جا کے دوسری طرف سے گیند رف ہوتی تھی، اس کو جب ہوا میں چھوڑا جاتا تھا
تو چمکیلا حصہ جو ہے وہ ٹرن ہوتا تھا، پھر رف حصہ اس کو اور ٹرن کر دیتا تھا، تو گیند ایسے سوئنگ ہوتی ہوئی جاتی تھی ہوا میں۔ انگلینڈ کا جیسے موسم ہے کہ انگلینڈ میں کیونکہ ہوا میں رطوبت بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہوا جو ہے وہ تھوڑی تھک ہوتی ہے، تھوڑی گاڑھی ہوتی ہے رطوبت کی وجہ سے، تو اس میں بال اور زیادہ سوئنگ کرتا تھا۔ کچھ ایسا نظر نہیں آیا کہ کوئی بہت بڑا فرق پڑا ہوا ہو سوئنگ میں، کیونکہ جیسن ہولڈر نے پہلے ٹیسٹ میں جس طرح 6 آؤٹ کیے اور دوسرا کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی۔ ویسٹ انڈیز جو ہے وہ سکور نہ کر سکی دوسرے ٹیسٹ میچ میں، اور بالر جو تھے وہ اچھی گیند کر رہے تھے، تو ابھی تک کوئی ایسا نظر نہیں آیا، ایسی کوئی خاص چیز جس میں۔ دوسرا ایک چیز یہ تھی کہ شاید کوئی جوش و خروش نہیں ہوگا میچ میں، لیکن دونوں میچ جو تھے وہ ویسٹ انڈیز کے، ایک جو ویسٹ انڈیز نے جیتا اور ایک جو انگلینڈ نے اس کا بدلہ لے کے تو واپس جیت لیا، دونوں میچ جو تھے وہ شائقین نے ٹی وی کے اوپر اور آگے پیچھے بڑی خبروں میں رہے اور بڑی دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کراؤڈ نہ بھی آئے تو کرکٹ کی جو دلچسپی ہے وہ ختم نہیں ہوگی، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ خبر یہ بھی سننے میں آئی ہے کہ عامر جو ہے انہوں نے ٹیم کو جوائن کر لیا ہے، اور ان کو بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کارڈ میں شامل کر لیا جائے۔ اس دفعہ ایسے ہوا ہے کہ یہ کووڈ-19 کے سلسلے میں جا کے وہاں پہ انہوں نے کرنٹین ہونا تھا، تو ایک ہی دفعہ سب کھلاڑیوں کو بھیج دیا گیا، یعنی کہ جو ٹیسٹ کھیلیں گے وہ بھی، جو ون ڈے کھیلیں گے وہ بھی، اور جو T20 بھی۔ تو ایک بڑی تعداد جناب آفیشلز کی اور بڑی تعداد کھلاڑیوں کی وہاں پہ اوپر موجود ہے، تو انشاءاللہ 15 دن کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں گے سب کو ایکشن میں۔ بہت بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔